اچھا جی، آج ہمارا لیکچر نمبر جو ہے ADA پارٹ 1 کا وہ لیکچر نمبر 15 ہے، اور آج ہم نے 2 پوائم کرنی ہے، ایک ہے پوائزن ٹری اور دوسری ہے ڈپارچر اینڈ ارائیول. ٹھیک ہے. اچھا، پوائزن ٹری یعنی کہ زہریلا درخت. اچھا جی، پوائزن ٹری تو ولیم بلیک نے اس کو لکھا ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سمبولک پوئم ہے. It is a symbolic poem. ٹھیک ہے، یعنی اس میں اس نے علامتیں لگائیں. مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی جو ہوتی ہیں نا، جو آپ یوں کہہ لیں کہ ہیٹ، آپ یوں کہہ لیں کہ جو دوسرا ہائپوکریسی ہے، منافقت ہے، ٹھیک ہے، اور چیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، بیک بائٹنگ ہے، یہ جتنی بھی نیگیٹو فیلنگز ہیں، ٹھیک ہے نا، دے ورک ایز پوائزن. کہ وہ جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈسٹرسٹ ہے اور اس میں ہیٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈسیٹ دھوکہ ہے، چیٹنگ ہے، یہ ساری جو فیلنگز ہیں نا، یہ انسان کے لیے پوائزن ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اس نے جو وہ ایپل ٹری اور ایپل کا سمبل یوز کیا وہ پوائزن کے لیے کیا ہے. اور وہ کس چیز کو پروجیکٹ کر رہا ہے کہ جو انسان اپنے اندر گرج رکھتا ہے، جو تعصب رکھتا ہے، ہائپوکریسی رکھتا ہے، منافقت رکھتا ہے، چیٹنگ ہے، بیک بائٹنگ ہے، نفرت کے ایلیمنٹ رکھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، دے ورک ایز اے پوائزن. اور یہ بڑی ڈینجرس ہے. اٹ کین ٹیک دا لائف آف اے پرسن. اس سے انسان کی جو زندگی ہے وہ بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے بیسیکلی اس نے جو ہے نا وہ ایک سمبولک ایک واقعہ جو سنایا ہے کہ وہ اپنے دوست سے ناراض تھا، تو اس نے ناراضگی کی وجہ بتا دی، تو اس کی ناراضگی ختم ہو گئی. لیکن اپنے جو فو ہے، یعنی دشمن نما جو دوست ہے، جس کو یہ دھوکہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ ناراض تھا، لیکن اس نے بتایا نہیں ہے، تو اس کی جو ناراضگی ہے وہ بڑھ گئی. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے ان ایکسپریسڈ فیلنگس ٹیک فارم آف پوائزن. یعنی ہماری جو ایسے فیلنگز ہیں، جذبات ہیں، جن کا ہم اظہار نہیں کرتے، یعنی منافقت دکھاتے ہیں. اصل میں کسی کی کوئی چیز بری لگے تو اسے بتا دینا چاہیے نا، لیکن ہم بتاتے نہیں، منافقت کرتے ہیں. تو وہ جو ان ایکسپریسڈ فیلنگ ہوتی ہیں وہ ایک پوائزن کا کام کرتی ہے، وہ پوائزن ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پوائزن ہے یہ بڑا جو ہے وہ زہریلا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایکسپریسڈ فیلنگس اسٹیبلش گڈ ریلیشن. ٹھیک ہے نا. یعنی جو ان ایکسپریس فیلنگ ہے وہ تو ریلیشن کو توڑتی ہیں، بریک کرتی ہیں، دھوکہ ہے، فراڈ ہے. لیکن جب آپ ایکسپریس کر دیتے ہیں تو آپ کی جو وہ کیا کہتے ہیں، جو کمپلیکسٹی ہے، جو کنفیوژن ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ دور ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرامن رہیں اور آپ کے دوسروں کے ساتھ ریلیشن اچھے ہوں تو ٹرائی ٹو ایکسپریس یور سیلف. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان ایکسپریسڈ فیلنگ جو ہے نا وہ ایک قسم کی منافقت ہے، وہ دھوکہ ہے، اور یہ منافقت جو ہے یہ زہر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی پوائم کے اندر، پوائزن ٹری کے اندر، وہ یہی بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیسے
دوسرے کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے، لیکن وہ اس کو جو مد مقابل وہ اس کو دوست سمجھتا ہے، تو اس نے اپنی فیلنگز اس کو بتائی نہیں ہے، تو وہ اس پہ ٹرسٹ کرتا رہا، لیکن یہ اس کے ساتھ منافقت کرتا رہا۔ تو یہ جو منافقت ہے اس کا ایک بیج لگا، پھر بیج سے ایک پودا بنا، پودے سے درخت، اور درخت کے اوپر پھر وہ ایپل ٹری، اور ایپل ٹری کے اوپر پھر وہ ایپل لگا، اور وہ پوائزنس تھا۔ تو دوست نے کھایا، وہ دھوکے میں مارا گیا بیچارہ، ٹھیک ہے، اس نے کھایا اور زہر نے کام کیا اور وہ مر گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فیلنگ کو ایکسپریس کریں، مطلب کہ کبھی منافقت، دھوکا، بیک بائٹنگ یہ اپنے اندر نہیں رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ نیور سو دا سیڈ آف پوائزن ان یور سیلف، ٹھیک ہے۔ اس پوئم کا یہی میسج ہے، کلیئر ہو گیا؟ اچھا جی، اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ دا پوئم آف پوائزن ٹری از بلٹ اپان سیورل کنٹراسٹ، بہت سے تضادات کے اوپر اس کو بلڈ کیا گیا، جیسے فرینڈ ہے، فو ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے دوست ہے، اور دوست نما دشمن ہے۔ فو اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو دوست سمجھ رہتا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ دوستی نہیں، آپ اس کے خلاف ہوتے ہیں، آپ اس کے ساتھ منافقت کرتے ہیں، تو وہ پھر فو ہوتا ہے۔ لو، ہیٹ، محبت، نفرت، ٹرسٹ، ڈیسیٹ، دھوکا، اعتماد، ٹھیک ہے نا۔ The language of the poem is simple, yet the message of the poem is deep one. لینگویج سمپل ہے، لیکن اس کا جو میسج ہے وہ بہت گہرا ہے۔ It is highly symbolic poem، یہ علامتی ہے، ٹھیک ہے۔ The poem takes about the poem talks about the nourishment of hatred، کہ کیسے نفرت پروان چڑھتی ہے، نرشمنٹ پروان، ہیٹڈ کہتے ہیں نفرت کو، کہ ہم کیسے نفرت کو بڑھاوا لیتے ہیں۔ ہیٹ از دا آؤٹ کم، نفرت جو ہے وہ نتیجہ ہے جی، ریزلٹ ہے آف مسٹرسٹ، یعنی جب آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، مسٹرسٹ کرتے ہیں، تو پھر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جب کنفیوژن پیدا ہوتی ہے تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ فرینڈ کین فارگیٹ اینڈ فارگیو، دوست جو ہوتے ہیں نا وہ معاف کر دیتے ہیں اور چیزوں کو بھول جاتے ہیں، بٹ اینیمیز نرس دیئر گرجز، جو دشمن ہوتے ہیں وہ پالتے ہیں، نرس ہوتا ہے پالنا، دیئر گرجز یعنی اپنے تعصبات کو وہ پالتے ہیں۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ جی سر۔ دا پوئٹ گیوز اے مورل لیسن، ایک اخلاقی سبق لیتا ہے بائی ڈسکرائبنگ امیجنری ایونٹس، ایک تخیلاتی جو واقعہ ہے اس کو بیان کر کے ہمیں وہ ایک سیکھ دینا چاہتا ہے، ہمیں ایک میسج دیتا ہے۔ The poet was angry with his friend، کہتا ہے میں ایک دفعہ اپنے دوست کے ساتھ ناراض ہوا، he expressed his wrath، اس نے اپنی ناراضگی، اپنا غصہ اس کا اظہار کر دیا، and ultimately اور آخر کار his angriness، اس کا غصہ vanished، ختم ہو گیا۔ but once he was angry with his foe، اپنے وہ فو کے ساتھ یعنی دوست اور دشمن کے ساتھ ناراض ہوا، he did not tell him، اس نے بتایا نہیں اس کو about his angriness and as a result his angriness multiplied، اس کی غصہ، ناراضگی، غضب بڑھ گیا۔ The poet nursed this plant of hatred، یہ جو نفرت کا بیج اس کے اندر لگ گیا تھا پودا، اس کو اس نے پالا، پروان چڑھایا۔ He sunned it with fake smiles، دھوپ لگائی نکلی جعلی مسکراہٹوں کی، and watered it by his fears، اپنے خوف کا پانی دیا۔ The poet hated، اس کی جو نفرت ہے became a tree، یہ ایک تناور درخت بن گئی۔ At last it bore an apple on it، اس کے اوپر ایک سیب لگا، یہ ایپل ٹری تھا، سیب لگا۔ The foe thought that it was his friend apple، اس نے کہا کہ یہ میرے دوست کا ہے۔ So one night he entered secretly، چپکے سے، secretly چپکے سے وہ باغ میں داخل ہوتا ہے، into his garden and ate the apple which was full of poison، اور زہریلے سیب کو کھا گیا۔ The poison worked، زہر نے کام کی، and the foe died at once، فوری اس کی ہلاکت ہو گئی۔ In the next morning the poet was very happy to see him lying dead under the apple tree، شاعر جو ہے نا وہ اس کی موت کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی ایسا تھا۔
So the feelings of hatred took the life of a person. नफरत ने एक आदमी की जान ली. ये क्वेश्चन पास पेपर से लिया गया. Is poison unexcused wrath? यानी कि वही unexpressed, unexcused यानी unexpressed. ठीक है ना. क्या जहर वो जो गुस्सा जिसको हम इजहार नहीं करते, क्या वो गुस्सा होता है? वो फीलिंग्स है जिनका हम इजहार नहीं करते हैं, अनएक्सक्यूज रहती हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को तो दे टेक द फॉर्म ऑफ अ पॉइजन. क्लियर हो गया जी? Yes. अच्छा, ये जो नज़म है ना, डिपार्चर एंड अराइवल, टी एस एलियट ने लिखी है. तो इसके ऊपर ये एक ही क्वेश्चन आता है, डिस्कस एलियट आइडियलिज्म. उसका जो आइडियलिज्म है उसको डिस्कस करें. ठीक है ना, कि उसका मतलब फ्यूचर के बारे में क्या प्रिडिक्शन है. वो फ्यूचर बड़ा ब्राइट समझ रहा है कि आएगा दुनिया में अमन होगा, आज़ती होगी, सुकून होगा. ठीक है ना. और इसका इंटेलेक्चुअलिज्म, उसकी जो दानाई है उसको डिस्कस करें इन द पोएम, यानी डिपार्चर एंड अराइवल. तो ये एक इंटेलेक्चुअल पोएम है. ठीक है ना. ये कोई जज्बाती पोएम नहीं है, ये दानाई पर मबनी है और एक आइडियलिस्टिक पिक्चर उसने ड्रा करने की कोशिश की है. या ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस करें जी इलियट एज अ विजनरी पोइट. ये एक विजनरी पोइट है, इसके सामने एक विजन है. ठीक है ना. तो विजन यही है कि वर्क हार्ड टू मेक अ सेंचुरी ग्रेट. ठीक है, कि मेहनत करें. अगर आपने एक सदी को, अपने दौर को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, उसको अजीम बनाना है, तो वर्क हार्ड. यही विजन है पूरी पोएम का. ठीक है ना, कि जिंदगी जो है ना वो एक अनजानी मंजिल की तरह है, उसका सफर है. इसमें बहुत सी तकलीफ भी आ सकती हैं, आसाइशें भी आ सकती हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, कामयाबी भी है, नाकामी भी है. लेकिन हमें हार्ड वर्क करना चाहिए. जैसा ये सदी या मुल्क हमने हासिल किया है, आने वाली नस्लों को इससे बेहतर बनाकर हमने दे के जाना है. ठीक है ना, हमें हार्ड वर्क करना है. तो ये टी एस एलियट का विजन है कि इंसान का जो फ्यूचर होगा वो बड़ा सिक्योर होगा और हर तरफ अमन होगा, सुकून होगा. क्लियर हो गया जी? जी सर. जी जी. अच्छा जी. अ फेमस पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि बहुत मशहूर ज़माना एक शायर है, इज ऑफ द व्यू, वो ये कहता है दैट पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, खुद साख्ता इजहार है. खुद साख्ता इजहार है, यानी एक फीलिंग्स का एक ऑटोमेटिक एक फ्लो है. पावरफुल फीलिंग्स, इंसान के जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनका खुद साख्ता जो इजहार है वो शायरी होती है. ये विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है. बट व्हेन वी गो थ्रू दिस पोएम, जब हम ये पोएम डिपार्चर अराइवल पढ़ते हैं, वी कैन नॉट से दैट टी.एस. एलियट्स दिस पोएम डिपार्चर एंड अराइवल इज डीलिंग विद अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें भी जो है ना वो स्पॉन्टेनिटी है, फीलिंग्स का एक ओवरफ्लो इसके अंदर उसने बयान किया है. इसमें फीलिंग्स नहीं, इसमें इंटेलेक्ट है, जहानत है, दनाई है. इट इज एन इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ पोएम, यानी ये दनाई पर मबनी है. It is a visionary poem. The poet sets a very strong vision before the youth of the present day. अपने दौर की जो यूथ है उनके सामने के विजन रखता है. He is of the view that sincere and dedicated efforts are required. कि मुखलस कोशिशें, हार्ड वर्क वो दरकार है, रिक्वायर्ड दरकार है. टू मेक दिस वर्ल्ड पीसफुल. अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया को पीसफुल करें तो हमें खलूस नीयत के साथ हार्ड वर्क करना पड़ेगा. क्लियर है? जी जी. जी सर. द पोएट इज एन आइडियलिस्ट. वो आइडियलिस्ट है,
He has a firm belief, اس کا عقیدہ ہے about the good future of human beings, کہ آنے والا وقت اچھا ہوگا. اس کا ماننا ہے, اس بات پہ بلیف ہے. He affirms, he says that if a man works hard, اگر ایک انسان محنت کرتا ہے with devotion, لگن کے ساتھ, sincerity کے ساتھ, he can mold the fate of the world, تو دنیا کی قسمت بدل سکتا ہے. یعنی ایک ہارڈ ورک کرنے والا انسان جو ہے نا دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے. A visionless life is of no use, بغیر ویژن کے جو زندگی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. A visionary man brings prosperity in the world, prosperity ہوتا ہے خوشحالی. یعنی ایک جو ویژنری آدمی ہوتا ہے وہ ملک میں, دنیا میں خوشحالی لے کر آتا ہے. He can bring a better future for the upcoming generations, آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایک اچھا فیوچر لے کر آتا ہے. Eliot asks the present age generation, وہ ان سے کہتا ہے to set high and sublime goals before them, کہ اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ اعلیٰ رکھیں. Eliot says that we must be hopeful for a better and bright future, کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہمارا فیوچر بڑا اچھا ہوگا. And always should be ready to perform brave and good deeds, ٹھیک ہے نا, کہ ہمیں بڑے اچھے کام کرنے چاہیے, بہادرانہ کام کرنے چاہیے. For the betterment, betterment ہوتا ہے فلاح, and prosperity, یعنی آنے والی نسلوں کی فلاح کے لیے اور بہتری کے لیے ہمیں نیک نیتی کے ساتھ ہمیں ہارڈ ورک کرنا چاہیے. آف دا فیوچر جنریشن, ٹھیک ہے, آنے والی نسلیں جو ہے. When we set aims and goals in life, جب ہم زندگی میں ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں, مقاصد اونچے رکھتے ہیں, we have to face many problems, تو بہت سے مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں, and difficulties, اور بہت سے مسائل بھی آتے ہیں. In the accomplishment ہوتا ہے تکمیل, یعنی اپنے ٹارگٹ کی تکمیل میں ہمیں بہت سے مسائل جو ہیں ان سے گزر کے جانا پڑتا ہے. our task, یعنی اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے. The brave people who are determined, اور جو بہادر لوگ جو پرعزم ہوتے ہیں, determined پرعزم, remain successful in getting their aims fulfilled, وہ اپنے مطلب کہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ پرعزم رہتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں. It is our moral duty, یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے. یہاں تک کلیئر ہے, باقی نیکسٹ پیج پہ. It is our moral duty that we should leave this world better than we have received from our ancestors. Ancestor آباء و اجداد, اس دنیا کو جیسے ہم نے حاصل کیا ہے اپنے آباء و اجداد سے, ہمیں بہتر طور پر آنے والے نسلوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہوگا. The poem gives us the message of work selflessly, کہ ہم بے غرضی سے کام کریں بغیر کسی لالچ کے, for the betterment of the future, فیوچر کی فلاح کے لیے. This poem depicts Eliot's idealism, پیش کرتی ہے, تصویر کشی کرتی ہے ایلیٹس کا جو آئیڈیلزم ہے اینڈ کمٹمنٹ, اور اس کی جو کمٹمنٹ ہے, جو وعدہ ہے, ٹو انشور آف مینز لائف بائی دا پاور آف نالج, کہ وہ علم کا استعمال کر کے انسان کی جو زندگی ہے, جو فیوچر ہے دنیا کو, اس کی بہتر فیوچر کی یقین دہانی کرواتا ہے. ہاں جی, کلیئر ہو گیا.